اس کے بعد آگے جو اگلی جو بات بیان فرمائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے کیا، فرقوا دینہم، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ ہو گئے، وہ فرقے فرقے ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من میری سنت سے جو اعراض کرے گا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو یہ کرے گا تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دین میں تفرقہ بازی کرے گا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، فرقے بنائے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ دین کے اندر فرقہ کیا ہوتا ہے، فرقہ بازی کیا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے لوگوں کے اندر بڑی بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، وہ حدیث ہر کسی کو یاد بھی ہے، آپ نے بار بار سنی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوگا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مان علیہ وصحابی، کہ وہ ہوگا کہ جو اس راستے پر چلے گا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، یعنی میں سے مراد یہ ہے کہ جو حضور کی سنت پر چلے گا، اور جو صحابہ سے مراد یہ ہے کہ آپ سے صحابہ کی جماعت، اسی سے بنا ہے اہل سنت والجماعت۔ بعد میں علماء نے اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ سنت پر چلنے والے، والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی جماعت جو تھی اس کے راستے پر چلنے والے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، فرقہ کیسے بنتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے دو حصے ہیں، ایک دین کے اصول ہیں اور ایک دین کے فروعات ہیں۔ دین کے اصول ہمیشہ ایک رہے ہیں، قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ دین ہمیشہ ایک رہے، دین کبھی نہیں بدلا۔ آدم علیہ السلام کا جو دین تھا وہی دین نوح علیہ السلام کا تھا، وہی دین موسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہی دین عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہی دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی دین ہمارا ہے۔ دین کبھی نہیں بدلا، دین کے اصول کبھی نہیں بدلے۔ وہ کیا ہے؟ دین میں موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، دین کی جو اصول ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید، رسالت کا اقرار، قیامت کا اقرار، یہ موٹی موٹی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے دین کے بنیادی اصول۔ یہ ہمیشہ ایک ہی رہے ہیں، یہ کبھی بدلے نہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی زمانے میں اللہ کو ایک ماننا جائز تھا تو کسی میں ناجائز تھا، ایسا نہیں۔ یہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت جہنم، یہ چیزیں۔ ایک ہوتا ہے دین کی فروعات، دین کے احکام، ان کو کہتے ہیں دین کی فروعات۔ یہ چیزیں بدلتی رہی ہیں، کسی زمانے میں ہماری 5 نمازیں ہیں تو کسی زمانے میں 1 نماز ہوتی تھی، ہم 30 روزے رکھتے ہیں، پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں تو کسی زمانے میں 2-3 روزے ہوتے تھے۔ یہ چیزیں احکام شریعت بدلتے رہے، فروعات بدلتی رہی ہیں۔ تو اب یہ دو آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایک دین کے اصول ہوتے ہیں اور ایک دین کے فروعات ہوتے ہیں، اصول کبھی نہیں بدلے۔ تو فرقہ بنتا ہے، یاد رکھیں، اصولوں کے اندر اختلاف کرنے سے۔ دین کے اصولوں کے اندر جب کوئی اختلاف کرتا ہے، اسلام کے اصول کے اندر جب کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ ایک الگ فرقہ شمار ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مسلک ہیں یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مسلک ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلک پرستی جو ہے یہ بھی ایک غلط چیز ہے۔ مسلک کا وجود میں آنا بری بات نہیں ہے، مسلک کا بن جانا بری بات نہیں ہے، کیونکہ مسلک بنتا ہے آراء کے اختلاف سے، اور رائے جو ہے وہ ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے، ہر بندے کی رائے ایک نہیں ہو سکتی، ایک بندے کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، کسی کی کچھ اور ہو سکتی ہے۔ تو آراء کے اختلاف سے مسلک بنتے ہیں، تو مسلکوں کا وجود میں آ جانا بری بات نہیں ہے، بلکہ مسلک پرستی کرنا یہ بری بات ہے، یہ ناجائز بات ہے کہ انسان اپنے مسلک یا اپنی رائے کے علاوہ کسی اور کی رائے کو بالکل درست ہی نہ سمجھے، اور بالکل وہ سمجھے کہ میری رائے سے جو اختلاف کرتا ہے وہ کافر ہو گیا، وہ غلط ہو گیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں مسلک پرستی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مسالک ہیں یہ فرقے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سب دین کے اصولوں میں سارے متفق ہیں۔ دین کے اصولوں میں سب، یعنی اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، سب کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، سب آخرت پر یقین رکھتے ہیں، سب اس قرآن کو مانتے ہیں، سب ایک کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو دین کے جو اصول ہیں ان کا آپس میں دین کے اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لہٰذا یہ فرقے نہیں ہیں۔ فرقہ جیسے بنتا ہے دین کے اصولوں میں اختلاف کرنے سے۔ اب آپ سوچیں گے پھر فرقہ کیا ہے؟ وہ 73 فرقے۔ تو فرقہ جو ہے نا، اس وقت دنیا میں طرح طرح کے، آپ کو پتہ ہے، نظریات اور نظام پائے جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ایک نظریہ کہہ لیں یا ایک نظام ہے لبرلزم، ایک ہے سیکولرزم، ایک ہے ہیومنزم، کمیونزم، کیپٹلزم، پتہ نہیں کیا کیا نظام ہے۔
لبرلزم کیا ہے یا سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم یہ ہے کہ وہ سیکولرزم کا جو نظام ہے اس میں دین کے اصولوں سے اختلاف کیا جاتا ہے، دین کے اصولوں میں اختلاف کیا جاتا ہے۔ مثلا ہمارا اصول دین کا یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ سیکولرزم میں کہتے ہیں نہیں جی، چیزوں کے مالک ہم خود بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب احتجاج کرتے ہیں تو اس میں وہ بینر اٹھائے ہوتے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جسم ہمارا ہے ہی نہیں ہے، مالک اللہ ہے، ہم جو کماتے ہیں اس کے مالک ہم نہیں ہیں۔ سیکولرزم میں کہا جاتا ہے کہ جو کماتے ہیں اس کے مالک ہم خود ہیں۔ تو وہ سیکولرزم ہو یا لبرلزم ہو یا کمیونزم، یہ جتنے بھی ازم نظام ہیں اس وقت دنیا میں، نظریات ہیں، یہ سارے کے سارے دین کے اصولوں میں اختلاف کرتے ہیں۔ مثلا سیکولرزم اسلام کے معاشی اصولوں کے ساتھ بھی اختلاف ہے، اس کا اسلام کے معاشرتی اصولوں میں بھی اختلاف ہے، اسلام کے سیاسی جو اصول ہیں اس میں بھی اختلاف ہے۔ اسلام کا سیاسی اصول کیا ہے؟ اسلام کا سیاسی اصول یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے، یہ اسلام کا سیاسی اصول ہے۔ جبکہ سیکولرزم میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، فیصلے کرنے کا اختیار انسانوں کے پاس بھی ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا کہ دین کے اصولوں میں اختلاف ہو گیا، تو یہ دین کے اصولوں میں اختلاف کرنے سے یہ فرقہ بنتا ہے۔ تو فرقے یہ ہیں جو دین کے اصولوں میں اختلاف کرتے ہیں۔ لبرلزم ایک فرقہ ہے، سیکولرزم ایک فرقہ ہے۔ پہلے زمانے میں معتزلہ ایک فرقہ ہوتا تھا، اصحاب ظواہر ایک فرقہ ہوتا تھا۔ آج کل جدید دنیا میں یہ نئے نام آ گئے ہیں فرقوں کے۔ یہ اصل میں فرقے ہیں جو دین کے اصولوں میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے، صرف جنت میں وہی جائے گا کہ جو سنت اور صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔